السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج سٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو ٹو اسٹارٹ آئی ٹی اسٹارٹ اپس ان پاکستان. آئی ٹی اسٹارٹ اپس پاکستان میں کیسے اسٹارٹ کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا ویز ہیں، کیا کیا آئیڈیالوجیز ہیں آئی ٹی اسٹارٹ اپس کے لیے. سب سے پہلے بہت سے لوگ اسٹارٹ اپس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور پاکستان میں بہت سے آئی ٹی اسٹارٹ اپس، کیونکہ آئی ٹی ریولوشن ایک سٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، تو پاکستان میں بہت سے آئی ٹی اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں. سب سے میجر پرابلم جو ہے آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو سٹارٹ کرنے میں یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اسٹارٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ان دی فارم آف بزنس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور ہم ایسے ہی کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور اسے وہ اسٹارٹ اپ سٹارٹ کر دیتا ہے. سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی اسٹارٹ اپ، آئی ٹی کا اسٹارٹ اپ ہو یا ڈفرینٹ انڈسٹری کا اسٹارٹ اپ ہو، اس کو سٹارٹ کرنے کا وے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آئیڈیا کو رائٹ کریں. کوئی بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو کم از کم 2 to 3 weeks آپ آئیڈیا ریسرچ کریں، آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں. آپ جو آلریڈی لوگ انڈسٹری میں ہیں، آئی ٹی انڈسٹریز ہو سکتی ہے یا کوئی بھی انڈسٹریز ہے، تو اس پہ آپ کیا کریں، ان سے لوگوں سے ڈسکشن کریں اپنے آئیڈیا کے بارے میں. کوئی بھی آپ کو آئیڈیا آتا ہے آپ اسے رائٹ کر لیں، اور پھر اس میں سے اگر آپ کے پاس 20 سے 30 لسٹ بنتی ہے آپ کے پاس اسٹارٹ اپس کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جو انڈسٹریز کے آلریڈی ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو آلریڈی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یا وہ آلریڈی کوئی اسٹارٹ اپ چلا رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، ان لوگوں سے ڈسکشن کریں، اس کے پروز اینڈ کونز دیکھیں کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، کون سی ٹارگٹ آڈینس میں آپ اس اسٹارٹ اپ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ کوئی آپ کو مشورہ دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں کسی اسٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کا، اور آپ کا بھی دل مطمئن ہوتا ہے، اس میں آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس اسٹارٹ اپ کا ایک آپ بزنس ڈاکومنٹ بنائیں. پراپر اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کا انٹروڈکشن، اس کی ٹارگٹ آڈینس، اس کی انویسٹمنٹ، اس کے ایکسپینڈیچرز، اس کی کیپٹل جو ریکوائرڈ ہے آپ کو، جو جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں، ایک پورا بزنس ڈاکومنٹ جسے ہم اگر ٹیکنالوجی کی فارم میں کہیں جسے SRS ڈاکومنٹس ہم کہتے ہیں، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ. تو SRS ڈاکومنٹ آپ کریٹ کریں، اور اس کے بعد SRS ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کے پاس جائیں، ان لوگوں سے مینٹورنگ لیں جنہوں نے آپ کو اس آئیڈیا پہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ آئیڈیا پہ بزنس اپنا آغاز کر سکتے ہیں. تو ان سے ڈسکشن کریں کہ یہ میرے SRS ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے تو وہ اس کو اسٹڈی کر کے آپ کو اس کے اندر سے پروز اینڈ کونز بتائیں. پھر آپ جائیں کہ اب میں نے کوئی سیٹ اپ کرنا ہے، اور وہ سیٹ اپ کس ایریا میں کرنا ہے، وہ ایریا آپ کا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. یہ کوئی سروسز، کوئی بھی سروس ہے اس کا آغاز کرنا ہے تو آپ وہ پورے پاکستان میں وہ سروسز دینا سٹارٹ کر دیں، بلکہ آپ ایک لمیٹڈ ایریا سلیکٹ کریں جس پہ آپ نے اس سروس کو پرووائڈ کرنا ہے. وہ کوئی بھی لمیٹڈ ایریا ہو سکتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جہلم، فار ایگزامپل جہلم کی بات کرتے ہیں، تو جہلم میں اب 4 تحصیلیں آ جاتی ہیں، پنڈا ننہان، سواوا، دینا اور جہلم اٹ سیلف. تو آپ 4 تحصیلوں میں اپنی سروسز کا آغاز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ایک تحصیل کو لیں، سب سے چھوٹی تحصیل کو پہلے لے لیں، آپ دینا تحصیل کو لے لیں، آپ جہلم تحصیل کو لے لیں، آپ پنڈا ننہان کو لے لیں، آپ سواوا کی تحصیل کو لے لیں. تو ایک آپ لیں، لمیٹڈ ایریا لیں. جو بھی اسٹارٹ اپس، ہمارا مین جو فیلئر ہوتا ہے، جو میں نے بھی اسٹارٹ اپس کیے اس میں فیلئر میں نے دیکھا، ہمارا مین فیلئر ہوتا ہے کہ ہم آل اراؤنڈ دا ورلڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، آل اراؤنڈ پاکستان کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے. وہ اسٹارٹ اپ فیل ہوتے ہیں. آپ بالکل ایک چھوٹی سی آڈینس آپ کی لمیٹڈ ایریا ہونا چاہیے، اور اس سے آپ اپنی
ٹیسٹنگ کا آغاز کریں. سب سے پہلے یاد رکھیں 6 سے 1 سال کے درمیان، 6 منتھ سے 1 سال کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی اسٹارٹ اپ کی، کیا یہ اسٹارٹ اپ اس ایریا میں فیزیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں، پہلے آپ کوئی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کریں. پھر ٹیسٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس کا پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ، فار ایگزامپل 80-20 کا رول اپنائیں تو 100 لوگ کا تک اگر آپ کا میسج پہنچتا ہے تو 20 لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں اس پروڈکٹ کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے، وہ اس ایریا میں، اس پرٹیکولر پلیس میں وہ ٹارگٹ آڈینس اس کی موجود ہے اور آپ اس پروڈکٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو اپنی پروڈکٹ میں کوئی نہ کوئی چینجنگ، کوئی نہ کوئی موڈیفکیشن کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، آئی ٹی اسٹارٹ اپ جیسے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ زمین آن لائن بکے گی. زمین.com آن لائن زمین بک رہی ہے. اسی طرح کوئی بھی یہ نہیں سمجھ گی جیسے روزی.pk ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آن لائن گاڑیاں سیل ہوں گی، parkwheels.com. تو پروڈکٹ کوئی بھی ہے، دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ کوئی بھی ہے تو وہ اس کا آپ کو جو بھی ہے ٹارگٹ آڈینس، آپ کو پرٹیکولر ٹارگٹ آڈینس کا پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں پہ لوگوں کی اس پروڈکٹ کے نزدیک سینس ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی ہے اسٹارٹ اپس ہے تو اس کی آپ کو ٹارگٹ آڈینس مل ہی جاتی ہے. یہ ایک کمنٹ ہے میں نے پڑھا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹارگٹ آڈینس مل جاتی ہے، لیکن آپ کو آپ کی ریسرچ، آپ کا ایکسپیریمنٹ اس ایریا پہ ہونا چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ آپ ایسی پروڈکٹ لے لیتے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ اس پرٹیکولر پلیس پہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اور ہم وہ پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں. پروڈکٹ ہماری بہت اچھی ہوتی ہے، پروڈکٹ پہ ہماری بڑی ریسرچ ہوتی ہے، بڑی ورکنگ ہوتی ہے، اور لیکن ہماری مارکیٹ ریسرچ کم ہوتی ہے، ہمیں اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا، پلس وہ اس پرٹیکولر ایریا کی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی اور ہم وہ فیل کر جاتے ہیں. تو اس لیے آپ جو بھی پروڈکٹ لانچ کرنا جا رہے ہیں، وہ آئی ٹی کی پروڈکٹ ہے، دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، ٹارگٹ آڈینس بیس ہونی چاہیے اور لمیٹڈ ایریا پہ سٹارٹ کریں، کوئی بھی سٹارٹ اپ سٹارٹ کریں. اب تھرڈ ون پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں لوگ کہ سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. بڑی بڑی انویسٹمنٹس پہ اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں. میں نے بھی دیکھا، میں نے آج تک میں کسی پلیٹ فارم پہ اس طرح انویسٹمنٹ کے لیے نہیں گیا کہ میں نے کوئی سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ مجھے ریکوائرڈ ہے. تو بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے کہتا ہے جی ہم انویسٹمنٹ چاہیے، ان کے پاس نہ پراپر بزنس پلان ہوتا ہے، نہ پراپر گائیڈ لائن ہوتی ہے، نہ پراپر کوئی مینٹور ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہم استادوں کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں جی ہمارے پاس آئیڈیا آیا ہے، یہی آئیڈیا لاکھوں کروڑوں کا ہے اور اسی آئیڈیا پہ ہم نے کام کرنا ہے. دنیا جو مرضی کے، ان کا ایکسپیرینس جو مرضی کے، ہم اس کو ایکسپیرینس کو بلا اتحاق رکھ کے اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کر دیں. نو، دس از ناٹ گڈ. آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا پہلے سب سے پہلے آپ نے اگر اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ٹیسٹنگ، کوئی بھی پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ تو 1,000 روپے میں بھی ہو سکتی ہے، 2,000 روپے میں بھی ہو سکتی ہے. جتنی آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اتنی آپ کو کیپیٹل کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوگی. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر نے اپنے سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنا ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ بیس پہ ہیں، اسٹوڈنٹ میں ہے آپ کی کیٹیگری، تو آپ ایک سٹارٹ اپ کو 10,000 میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ہوٹلنگ کرنے تو جاتے ہیں تو 10,000 20,000 40,000 بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ایک سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم انویسٹمنٹ کسی اور سے جا کے، تو آپ اپنی منی کو سیو کر کے بھی کسی سٹارٹ اپ کو اس طرح کے بہت سے سٹارٹ اپس ہیں. اور آئی ٹی سٹارٹ اپ کے لیے آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ یا بہت بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو جسٹ ایک اچھا پلان، اچھے لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو آپ آئی ٹی کی جو ہے سٹارٹ اپ اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی کوئی بھی سروسز آپ پہلے فری آف کاسٹ بائر اور سیلر کو ملا سکتے ہیں. آپ اپنا پہلے چارج نہ کریں، آپ صرف بائر اور سیلر کو ملائیں.
ایک اچھی ویب سائٹ بنائیں، ایک اچھی سی ایپ بنائیں، ٹھیک ہے. اگر آپ خود اٹ سیلف ڈیولپر ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کسی دوست کو اپنے ساتھ کو فاؤنڈر رکھ لیں، کو فاؤنڈر رکھ لیں جو آئی ٹی کا کام جانتا ہو. اس سے وہ آئی ٹی کا کام، پرٹیکولر کام، کوئی پرٹیکولر ویب سائٹ، پرٹیکولر ایپ آپ بنوا سکتے ہیں. یا اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کوئی فری لانسر ہائر کر لیں. کوئی انٹرنیٹ پہ آپ بہت سے گروپ ہیں، ہزاروں لاکھوں گروپ ہیں جو آپ کو فری لانسنگ کی فیسلٹیز دیتے ہیں، اچھے فری لانسرز دیتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، جو ایپس بنوانا چاہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جا کے پرٹیکولر اچھی لوگ ہائر کر سکتے ہیں. اگر نہیں فیس بک سے نہیں ہائر کرنا ہے تو آپ کے پاس فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے، جیسے فائیور ہے، اپ ورک ہے، فری لانسر ہے، اوڈیکس ہے، گرو ہے. اس طرح کی ہزاروں پہ آپ اچھے مارجن میں، مطلب ایک ریزنیبل مارجن میں آپ ایک اچھی ویب سائٹ بنوا سکتے ہیں، آپ اچھی ویب بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ رن لے کے آئیں، مارکیٹ میں لے کے آئیں، اس پہ تھوڑی سی مارکیٹنگ کاسٹ کریں، لگائیں تھوڑے سے ہلکے پھلکے پیسے، دیکھیں آپ کا انشاءاللہ وہ گرو کرے گا. ایک دم سے آپ لاکھوں کروڑوں کی باتیں پہ نہ آئیں، بلکہ آپ لمیٹڈ، آپ سٹارٹ اپ کوئی بھی سٹارٹ ہے نا وہ 500 سے بھی ہو سکتا ہے، 10,000 سے بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سے بھی ہو سکتا ہے، 5 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے، 20 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ کتنی نہیں ہے، آپ کا آئیڈیا کتنا ورتھ فل ہے، اور اس کی ٹارگٹ آڈینس کتنی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، صابن ہے، صابن. تو صابن کی مارکیٹ کیا ہے؟ صابن ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو پورے پاکستان میں یوز کرتے ہیں لوگ. ٹوتھ پیسٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو پورے پاکستان میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی براڈ جو براڈ لیول پہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے، اور اس کی ٹارگٹ آڈینس موجود ہے، لوگ یوز کرتے ہیں. بس آپ کو ایک پراپر مارکیٹنگ پلان اور پراپر وے اور ایک پراپر پروڈکشن کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے تو آپ کو ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اور یہ آئیڈیا چل چانسز ہے، کیونکہ 70 to 80% چانسز ہے کہ یہ آئیڈیا چل جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی آئی ٹی کی سروسز آغاز کرنی ہے، جیسے پاکستان میں آپ نے لوکل لیول پہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے جس پہ آٹومیٹیکلی ویب سائٹ کریٹ ہو جائے. اب اس کے لیے آپ کو ایک صرف سمپل سٹارٹ میں ایک ویب سائٹ چاہیے جو آٹومیٹیکلی آپ کی ویب سائٹ کریٹ کر دے، ٹھیک ہے. یا آپ کو کوئی ایسی سروسز چاہیے جیسے لمیٹڈ ایریا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ آل اوور پاکستان نہیں چلے گی. آپ نے کوئی ڈیلیوری بیس سروسز لگانی ہے جیسے فوڈ پانڈا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے ضلع میں ایک سٹارٹ ہوئی ہے جسے 1 2 3 کہتے ہیں. انہوں نے لمیٹڈ 4 5 لڑکے رکھ کے اپنے لمیٹڈ ایریا ایک ڈیفائن کیا کہ یہاں پر ہم آن لائن ڈیلیوری، آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے. ہیوی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات ہوگی، ہم آ جاتے ہیں چوتھی ٹیم. اب سب سے بڑی لیک ہوتی ہے جب بھی کسی سے بات کریں یا ڈسکشن ہو سٹارٹ اپ کی، تو کہتے ہیں جی ٹیم نہیں ملتی، ٹیم نہیں ملتی، ٹیم نہیں ملتی. یہ سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے، اور سٹارٹ اپ میں ٹیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئیڈیا آپ کا اتنا ورتھ فل نہ بھی ہو، آپ کی ٹیم اچھی ہو تو وہ آئیڈیا کہیں بھی، وہ اگر 1000 آئیڈیا ہے تو وہ آپ کی ٹیم 10 بلین اس کی ورتھ بنا سکتی ہے.